والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس رب ذوالجلال نے ہم تمام کو ایمان جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے اور وہ دین دیا ہے جو کامل و اکمل ہے، کہ جس کے بعد کوئی دین نہیں آنے والا. اور اسی کو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا. دین کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا اور دین اسلام کو ہمارے لیے پسند کر لیا. دین اسلام کو ہمارے لیے پسند کر دیا، اور یہی دین کامیابی کا راز ہے. اسی دین کے اندر کامیابی مضمر ہے، اسی دین کے اندر کامیابی چھپی ہوئی ہے. اس دین کے اوپر چلنے سے انسان فلاح و بہبودی حاصل کر سکتا ہے. اگر انسان دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو قبول نہیں فرمائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. کہ دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی شخص کوئی دوسرا دین لے کر آئے گا تو وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا. کہ قبول صرف دین اسلام ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دین دیا ہے. اب اس دین کی بقا کا، اس دین کی حفاظت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود وعدہ کیا کہ اس دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کے لیے کہ اس دنیا کے اندر 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس کی تکمیل ہو گئی تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اللہ کا سلسلہ چلایا اور دین کی محنت کو چلایا، کہ جس کے ذریعے سے کہ یہ دین کی حفاظت ہو سکے، جس کے ذریعے سے کہ دین باقی رہ سکے، اور کہ اس کے لیے کہ یہ دعوت کی محنت ہے، یہ اللہ والوں کا آنا ہے. ہم دنیا کے اندر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما جانے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہ اس دین کو تھامے رکھا اور فلاح و بہبودی کہ ان کے قدم چومتی گئی. اس کے بعد تابعین نے، تبع تابعین نے، اور اس کے بعد ایک سلسلہ چلتا گیا کہ دین اسلام کو پھیلانے میں، اس کی اشاعت میں کہ اپنے تن من دھن کی انہوں نے بازی لگا دی.
اپنے تن من دھن کی انہوں نے بازی لگا دی. آخر وہ کیا چیز تھی؟ وہ کیا چیز تھی جو ان کو اس کے اوپر ابھارتی تھی؟ وہ چیز تھی ان کی فکر آخرت. انہوں نے کہ کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کہ اس دنیا کے اندر جو کچھ کر سکتا ہے وہ ایک اللہ کرتا ہے، ایک اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے. انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا تھا، ان کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اس دنیا کے بعد پھر سے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے کہ پوری زندگی کا حساب دینا ہے. اس لیے انہوں نے اپنی زندگی کو ایسا بنایا، ایسا اپنی زندگی کو دین کی محنت کے اندر لگایا کہ ان کی مثال کہ آج تک کوئی پیش نہیں کر سکتا. کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، کہ انہوں نے اشاعت اسلام کے لیے کہ کتنی محنتیں کی، کتنی انہوں نے اپنے آپ کو لگایا کھپایا کہ جب جا کر کہ یہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے. آج ہمارے سامنے صرف جو چیز ہے وہ دنیا ہی دنیا ہے، کہ آخرت ہمارے سامنے سے بالکل اوجھل ہو چکی ہے، کہ جس کا آنا یقینی ہے. اور یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، یہ دنیا ایک دھوکہ ہے اور آخرت یقینی ہے. لیکن اس کے باوجود کہ ہم اپنے پیش نظر، اپنے مد نظر، اپنا مقصد اصلی، اپنا سب کچھ کہ دنیا کو بنائے ہوئے ہیں، اپنا سب کچھ کہ دنیا کو بنائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ تم نے تو دنیاوی زندگی کو ترجیح دے رکھی ہے. تمہارا صبح سے لے کر شام تک کا مشغلہ بس یہ ہے کہ میری دنیا کس طرح سے سنور جائے، میرے پاس بینک بیلنس کس طرح سے بڑھ جائے، میرے پاس ایک کھیت کے 2 کھیت کس طرح ہو جائے، ایک باڑی کی 2 باڑی کس طرح ہو جائے، میرا ایک گھر کا دوسرا گھر کس طرح سے ہو جائے، کہ میرے بچے کس طرح سے اچھی ڈگریاں حاصل کرنے والے بن جائے، میں کس طرح سے لوگوں کے اندر عزت اور احترام کا مقام حاصل کر لوں کہ ان روپیوں کے ذریعے سے، اس دنیا کے ذریعے سے. لیکن کامیابی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ آخرت یہ کیا ہے؟ خیر یعنی بھلائی بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے. یہ چیز انہوں نے سمجھ لی تھی. جب ان کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ انہوں نے پھر ایسی زندگی گزاری کہ اس کا نمونہ پیش کرنے سے کہ پورا عالم کہ اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے، کہ اس جیسا ایک انسان بھی وہ پیش نہیں کر سکتے کہ جنہوں نے اس طرح سے کر کے دکھایا. ہم لوگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا نام بڑے زور سے لیتے ہیں، وہ ہمارے پیرانے پیر ہیں، لیکن ہم ان کی زندگی پر ایک نظر ڈالیں. سب سے پہلے ان کے والد کی زندگی کے اوپر ہم نظر ڈالیں کہ ان کا نام ابو صالح تھا. ان کا نام تھا ابو صالح. ایک مرتبہ ایک جنگل سے گزر رہے تھے اور شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی اور راستے سے گزر رہے تھے. ایک سیب پڑا ہوا ملا، وہاں سے نہر میں سے وہ گزرتا ہوا آیا، اس کو اٹھایا اور شدت بھوک کی وجہ سے اس کو کھا لیا. اب کھانے کے بعد اندر سے بے چینی لاحق ہو گئی، اندر سے ایک فکر اٹھا کہ نہ جانے یہ کس کے باغ کا پھل ہوگا اور میں نے اس کی اجازت کے بغیر اس کو کھا لیا. جہاں جس رخ سے وہ نہر بہ رہی تھی اس کی طرف چلنا شروع کر دیا. چلتے گئے ایک باغ سیب کا نظر آیا. اس کے باغ والے کے پاس جا کر باغ والے سے پوچھا کہ کیا یہ آپ کا باغ ہے؟ کہا کہ ہاں میرا باغ ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ بھول سے کہ میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب کھا لیا ہے، آپ کے باغ کا ایک سیب، ایک سفرجن کھا لیا ہے. تو وہ بھی اللہ والے تھے، ان کا نام بھی عبداللہ سمعی رحمت اللہ علیہ تھا. وہ بھاگ گئے کہ یہ نوجوان بڑا پاک باز معلوم ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر کہ اللہ کا ڈر بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا خوف بیٹھا ہوا ہے. فوراً اس سے کہا کہ بھائی ایسا نہیں چلے گا، 2 شرطیں ہیں.
انہوں نے کہ معافی چاہیے کہ آپ معاف کر دیں، اجازت دے دے تاکہ میرے لیے کھانا حلال ہو جائے۔ کہا کہ نہیں بھائی ایسا نہیں چلے گا، 2 شرطیں ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ 10 سال تک تمہیں میرے باغ کے اندر کام کرنا پڑے گا، 10 سال تک میرے باغ کے اندر کام کرنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد دوسری شرط کے بارے میں پوچھا، کہا کہ دوسری شرط 10 سال کے بعد بتلاؤ، دوسری شرط 10 سال کے بعد بتلاؤ۔ 10 سال تک سیب کے باغ میں کام کرتے رہے۔ جب 10 سال بیچ میں کبھی کبھی کہ خواہش بھی ہوتی کہ ایک سیب کھا لے ہوئے توڑ کر، لیکن اندر سے پھر واپس کہتے کہ ابھی تو 10 سال باقی ہے، اور 10 سال کے اندر کہ آدھے سیب کا حساب ہوگا، ابھی آدھا تو پتہ نہیں دوسری شرط کون سی ہو۔ اس لیے کیا کہا کہ اس 10 سال کے اندر کہ اس باغ کا ایک سیب نہیں کھایا، 10 سال کے اندر اس باغ کا ایک سیب نہیں کھایا۔ اس کے بعد جب 10 سال تک کام کرتے رہے، اس کے بعد واپس عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، کہا کہ حضرت 10 سال مکمل ہو گئے، دوسری شرط کون سی ہے؟ کہا کہ دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، پاؤں ہاتھ پیر سے اپاہج ہے، ہاتھ پیر سے اپاہج ہے اور کانوں سے بہری ہے، کہ ایسی میری اس لڑکی سے تجھے نکاح کرنا پڑے، میری اس لڑکی سے کہ تجھے نکاح کرنا پڑے گا۔ وہ نوجوان بڑا پاک باز تھا، اپنے اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ اس کے اندر تھا، اللہ کا خوف دل کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ اگر آج کا نوجوان ہوتا تو وہ اس کو انکار کر دیتا، اللہ کی ناراضگی مول لے لیتا، لیکن اس کے باوجود کہ ایسی لڑکی کے یہ اوصاف سن کر کہ وہ اس کے لیے راضی نہیں ہوتا، لیکن اس نوجوان کے قربان جائیے کہ اس نے کہا کہ مجھے منظور ہے، مجھے اس لڑکی سے نکاح کرنا منظور ہے۔ فوراً نکاح ہو گیا۔ دوسرے دن جب اس کے پاس پہنچے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آنکھوں سے بالکل صحیح سالم ہے، کان بھی بالکل صحیح سالم ہے، ہاتھ پیر بھی بالکل صحیح سالم ہے۔ پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ کہ آپ نے کہا تھا کہ میری بیٹی تو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے نہیں سنتی، ہاتھ پیر سے اپاہج ہے، تو آپ نے ایسا کیوں کہا؟ کہا کہ میری لڑکی نے کہ بالغ ہونے سے لے کر آج تک کہ کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، بالغ ہونے سے آج تک کہ کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، اور اس کو کسی نامحرم نے نہیں دیکھا۔ اپنے کانوں سے کبھی اس نے ایسی بات نہیں سنی کہ جس سے اللہ کی ناراضگی مول لینی پڑے۔ اپنے ہاتھ سے اور اپنے پیر سے اس نے کبھی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے اللہ کی ناراضگی مول لینی پڑے، کہ اس لیے میں نے کہا کہ میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھ پاؤں سے اپاہج ہے۔ یہ مائیں تھی، یہ مائیں تھی، یہ ماں تھی اس شیخ عبد القادر جیلانی کی، جو بچپن کے اندر اپنے بیٹے کو سمجھا رہی ہے، اپنے بیٹے کو سکھا رہی ہے کہ تجھے بغداد پڑھنے جانا ہے، تجھے بغداد پڑھنے جانا ہے، لیکن بیٹا میری ایک نصیحت یاد رکھنا، میری ایک نصیحت یاد رکھنا کہ کبھی جھوٹ مت بولنا، کبھی اپنی زبان سے ایسی بات مت نکالنا کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ کہ یہ ماں جب ایسی مائیں ہوا کرتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو بھیجا کرتے تھے، ایسی مائیں ہوتی تھی تو بایزید بستانی کو بھیجا کرتے تھے، ایسی مائیں ہوتی تھی تو امام غزالی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھیجا کرتے تھے۔ اس لیے محترم دوستو کہ سب سے پہلے تو ہم یہ سوچے کہ اس نوجوان کی طرح ہمیں بھی بننا ہے، کہ ہماری زندگی کے اندر فکر آخرت آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے کہ میں جہاں کہیں پر بھی ہوں میرا اللہ اس وقت مجھ سے کیا چاہتا ہے، کہیں مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں سرزد ہو رہا ہے، اللہ کا میری طرف کیا حکم ہے۔ ہر وقت اس کا تصور، ہر وقت اس کا خیال کہ میں اللہ کو کس طرح سے راضی کروں، میں اللہ کو کس طرح سے راضی کر لوں، کہ اس کے لیے محترم دوستوں کہ محنت ہے، اس کے لیے محنت ہے، اس کے لیے شرط ہے محنت۔ جب محنت ہوگی تو اندر سے برائیاں ختم ہوگی، نورانیت آئے گی، اللہ راضی ہوگے، اور جب اللہ راضی ہو گئے تو چاہے پوری دنیا ناراض ہو کہ انسان کو کہ اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آخرت کے اندر ہر طرح کے فکر سے، ہر طرح کے غم سے کہ انسان کو بالکل محفوظ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو لوگ اللہ کے دوست ہیں، اللہ یہ تنبیہ کے لیے ہے، یاد رکھو، سمجھ لو، یاد رکھو، سمجھ لو کہ جو لوگ اللہ کے دوست ہیں، جنہوں نے اللہ کو منا لیا ہے، اللہ کے ساتھ صلح کر لی ہے، اللہ کے احکامات کو اپنی زندگیوں کے اندر لے آئے ہیں، گناہوں کو چھوڑ دیا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، کہ ان کے اوپر کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور وہ کسی طرح سے غمگین بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے محترم دوستو، اپنی زندگی کے اندر اللہ کے احکامات کو لانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لانا، یہ ہمارا سب سے پہلا مقصد ہے، سب سے پہلا مقصد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایسی دے رکھی ہے کہ اکثر انسانیت اس کے اندر دھوکے میں ہے۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان اس کے اندر کے دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحت، تندرستی، والفراغ، اور دوسری نعمت فراغت ہے۔ اور انسان یہ سوچتا ہے کہ ابھی تو میرے پاس تندرستی ہے، ابھی تو میرے پاس تندرستی ہے، میں تھوڑی دنیا کما لوں کہ بعد میں اللہ کو راضی کر لوں گا، بعد میں نمازیں پڑھ لوں گا۔ لیکن جب وہ موقع آتا ہے کہ تندرستی اس سے لے لی جاتی ہے، تندرستی اس سے لے لی جاتی ہے کہ چاہ کر بھی وہ مسجد کی طرف قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اور دوسری چیز فراغت، کہ وقت کا مل جانا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن ان دو نعمتوں کے اندر کہ اللہ کے رسول جب فرما رہے ہیں کہ انسانیت بہت دھوکے میں ہے، تو اس سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہم اپنی فرصت کو، اپنے وقت کو غنیمت سمجھ کر جتنا ہم سے ہو اور زیادہ سے زیادہ حد الوسع یہ اللہ کو راضی کرنے کے اندر لگائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سنی بات کے اوپر ہم تمام کو عمل کرنے کی